جی میاں صاحب کیا کہیں گے، آج ہڑتال کا پہلا دن ہے، نبیل صاحب کی کیا کہیں؟ دیکھیے یہ جو گڈز ٹرانسپورٹ جو سیکٹر ہے یہ بڑا پریشان ہے، اور ان کی جو باتیں ہم نے سنی ہیں ظلم لگتا ہے کہ ان کے جو مطالبات ہیں بڑے جائز ہیں، یہ ایکسل لوڈ کو مانتے ہیں، گورنمنٹ کی ریٹ کو مانتے ہیں، لیکن یہ ہے یہ جو ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں کانٹوں، ایک تو کانٹوں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے وہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کی جو میجرمنٹ کی وہ جو ہے نا اوپر شو کرتے ہیں، اور اس میں ویریشن موجود ہے، اس کو سرٹیفائی کرایا جائے، اور اگر 10 20 50 500 kg تک بھی کوئی معاملہ ہے تو اس کا جو جرمانہ 1500 ہو، یہ نہیں ہے کہ 50,000 روپے آپ جرمانہ لے لیں اور یہ زیادتی کریں، اور خام خواہ جو ہے نا یہ جو ایکسٹرا جرمانے ہوں گے بنے وہ پولیس کو بتا دیتے ہوئے راستے میں آئیں یا کانٹوں وہ بتا دیتے ہوئے یہاں آئیں، تو الٹیمیٹلی تو کاسٹ کا حصہ بنیں گے۔ یہ کاسٹ گڈ ٹرانسپورٹ نے انڈسٹری سے لینی ہے، تاجروں سے لینی ہے، اور ہم نے کس سے لینی ہے؟ ہم نے بھی پلے سے نہیں دینی، ہم نے بھی اپنے گاہک سے لینی ہے، تو یہ چیزیں انفلیشن کا باعث بنتی ہیں، اور ہم کس صدی میں رہ رہے ہیں؟ چھوٹی سی بات جائز مطالبہ نہیں مان سکتے، اور کیا گورنمنٹ اس لیے تو نہیں بیٹھی ہوئی کہ ٹھیکیدار لگا کے لوگوں کو میرا مطلب ہے پوری معیشت کا جنازہ نکال دیں اور منمانی کرتے پھریں؟ ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر ایک پرچی اگر 200-400 kg کا نیچے اوپر ہے، اگر اس کو ڈسکریشن پاور ختم کریں، 1000 کریں 2000 کریں، کوئی ٹن کے اندر جو بھی ڈسکریشن ہے اس کو 500-1000 کے اندر لمٹ کریں، اور وہ پھر یہ نہ ہو کہ پھر تھرو کراچی سے لاہور تک پھر راستے میں اس کو دوبارہ نہ چیک کیا جائے، وہ پرچی ویلڈ ہو اگلے کانٹے پہ پھر دوبارہ نہ پکڑا جائے۔ تو ایک تو میں یہ عرض کروں گا ان کی بات بڑی جائز ہے، گورنمنٹ کی ایکسل لوڈ کی یہ بات مانتے ہیں، یہ اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ بھی ناجائز نہ کرے، اس طرح ظلم نہ کرے کہ ایک جو ہے ایک بہت بڑا اہم شعبہ ہے۔ اگر انہوں نے ہڑتال کی ہے جس کی یکجہتی کے لیے ہم یہاں کھڑے ہیں، لاہور چیمبر یہاں کھڑا، میں کھڑا ہوں یہاں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناجائز ہو رہا ہے، یہ بند ہونا چاہیے، اور یہ گورنمنٹ کا اپنا اختیار ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے یہ جو ہم سنتے ہیں کہ کچے کے ڈاکوؤں نے ڈرائیوروں کو پکڑ لیا، یہ ظلم ہے بھائی، کیا دنیا کو میرا مطلب میسج دے رہے ہیں؟ ہمارے ملک میں کوئی باہر سے آ کے انویسٹمنٹ کرے گا کہ جب آپ کی سڑکیں محفوظ نہ ہوں؟ بھائی جب تک پکے کا ڈاکو ساتھ نہیں ہوا کچے والے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ کچے پکے کا کام کو ختم کرے، اور کس دور میں رہ رہے ہیں، اللہ کا نام مانے اور اس ملک کو بچائے۔ ہر بندے کو انہوں نے ذہنی مریض بنا کے رکھ دیا ہے، ہر بندہ پریشان ہے، اور گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ میں ان سے بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ خود کہتے ہیں کہ ایکسل لوڈ جو ہے ایک بہت بڑا چینج گورنمنٹ لے کے آئی ہے، اور یہ اس کو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کانٹے والے اور ٹھیکیدار جو کانٹے پہ بٹھائے ہوئے ہیں ان کو لگام ڈالیں، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، اور اس کے جو کیلیبریٹڈ کڈے ہونے چاہیے اس کو چیک کریں۔ یہ تو نہیں ہے کہ صرف انہیں پہ ظلم کرنا ہے، ٹرانسپورٹ گڈ کے ساتھ ظلم کرنا ہے۔ اگر ٹھیکیدار کو حرامزادگی کر رہا ہے، بسا گوئی کر رہا ہے، تو اس کو بھی روکیں، اور جرمانہ بھی کوئی لمٹ کے اندر رکھیں، یہ نہ کریں کہ میرے مطلب 50,000 روپے جرمانے رکھیں۔ بہت شکریہ جی۔ اس چیز کو ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ دیکھیے حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ بھی کسی بھی ایشو کے اوپر وہ اپنے تاجروں کو، اپنی بزنس کمیونٹی کو جو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے لوگ ہیں ان کے مسائل کو ایڈریس کریں، اور فوری طور پہ اس کے اوپر عمل درآمد کرائیں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، ہم نے لیٹر بھی لکھے ہیں لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم سے، انہوں نے بھی چیخیں ماری ہیں، لیکن ہڑتال اور پھر پہیا جام اور پھر وہ چیزیں ہوں گی تو آخری سٹیج پہ آگے گورنمنٹ آئے گی اور پھر آگے عمل کرے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور ظلم کی بات ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اگر عوام کے لیے ٹائم نہیں ہے، اگر اپنے تاجروں کے لیے ٹائم نہیں ہے جو ٹیکس دے رہے ہیں، اگر اپنی بزنس کمیونٹی کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو پھر کس کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے؟ اگر ایک دن ہم ہڑتال کی کال دے دیں تو کروڑوں روپے کا نقصان ہے، اربوں روپے کا نقصان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ جو بھی ایسے چھوٹے چھوٹے ایشو ہوں امیڈیٹلی ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، ٹیم بنائیں، اور ہمارے ساتھ ہم اگلے 5-7 دن کے اندر اگر ٹیم بنا کے وہ آتے ہیں تو ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیں، اگر وہ نہیں آتے تو پھر ہم اگلا سٹیپ لینے پہ بھی جو ہے نا وہ مجبور ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ سموتھ طریقے سے وہ آئے، اور اگر یہ ہڑتال کر کے بیٹھ جائیں گے تو انڈسٹری آٹومیٹکلی بند ہو جائے گی۔ را مٹیریل نہیں پہنچیں گے جب فیکٹریوں تک تو فیکٹریاں کیسے چلیں گی؟ جب فیکٹریوں کا مال نکل کے کسٹمر تک نہیں پہنچے گا تو کیسے وہ چلے گا؟ وہ سارا سرکل بند ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ ایکسپورٹ کے اوپر گورنمنٹ نے پہلے ایک بہت بڑی قدغن لگا دی ہے، جو تھوڑی بہت ہے وہ اس راستے سے بند ہو جائے گی۔ تو پھر کریں گے کیا؟ یہ کس طرف جانا چاہتے ہیں تو یہ اگر اپنی عوام کو ساتھ لے کے نہیں چلنا چاہتے تو پھر عوام ان کے ساتھ کیسے چل سکتی ہے؟ تو ان کو چاہیے کہ امیڈیٹلی یہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں، اور جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ان کے اوپر
कमेटी बनाएं जो कि तमाम बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को हल करें। ठीक है, टैक्स आप लें, मगर उसका भी तरीक़ेकार होता है। हर चीज़ का एक सिस्टम है, एक पैटर्न है। आप टैक्स ले रहे हैं तो फैसिलिटेट करें और वो सारे मामलात को इस तरह चलाएं कि निज़ाम भी चले दुनिया का। जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी है वो भी चले, जो पाकिस्तान के 80% लोग इससे मुंसलिक है वो भी चलें। तो इस सारे निज़ाम को चलाने के लिए मैं समझता हूँ कि इनके पास टाइम है। इमीडिएटली टीम बनाएं और पब्लिक के अंदर आएँ और पब्लिक के साथ आगे बात करें। ये बड़ा अहम शोबा है ट्रांसपोर्ट का। ये जब कराची से पेशावर तक बंद होगी तो ये तो निज़ाम सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। हम खुद यहाँ इसलिए खड़े हुए हैं कि जो ट्रेडर हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। अभी ये माल आने बंद हो जाएंगे तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? हुकूमत जिम्मेदार होगी और हुकूमत को चाहिए कि इन मामलात को फौरी तौर पर हल करे। जी मैं अंजुम निसार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं चौधरी ज़फ़र साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं वकार साहब का, पटमा की पूरी क़यादत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आके हमारे साथ इज़हार यकजहती किया और एक तफसीली उन्होंने जो गवर्नमेंट तक मैसेज दिया है। मेरा इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। गवर्नमेंट को होश के नौहन लेनी चाहिए और इस इंडस्ट्री को बचाना चाहिए, लोगों के रोज़गार को बचाना चाहिए। डेली वेजेस वाले हमारे लोग हैं आज जिनके रात को चूल्हे नहीं जलेंगे, आज उन्होंने मजदूरी नहीं करनी, रात को उन्होंने घर में कुछ नहीं बनाना। तो गवर्नमेंट बिल्कुल सही हुई है। हमने कब से ऐलान किया है लेकिन अभी तक किसी भी हुकाम बाला की तरफ से हमें कॉल नहीं आई और मैं इन सब का बेहद मशकूर हूँ। अब ये गवर्नमेंट हम कारोबार बंद करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट खुद बंद करा रही है। हमारे सदर साहब ने कहा जायज़ मुतालबे खुद नजायज़ है नहीं, हमारे साथ जो जुल्म जाते हो खुद वो लोग बंद कर रहे हैं। आगे पकड़ कशी जा रही है, लोग खुदकशी और करेंगे। गवर्नमेंट ये जा रही है खुदकशी के बुराना चाह रही है लोगों से। तो खुदा जो जायज़ मुतालबे मान लें, हम लोग जायज़ मुतालबे तो कर नहीं रहे इनसे। नहीं मानेंगे तो रोड बंद होंगे, हम रोडों में मोटर बंद कर देंगे। जो अगर देखी जाएगी बेगल्ला फीसद मियाँ अंजुम निसार साहब, चौधरी ज़फ़र साहब, नबील महमूद साहब ये खड़े हैं। जो इन्होंने बातें की हम उसकी तईद करते हैं। नंबर 2, गवर्नमेंट को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि होश के नाखून में ट्रेडर्स और गुड्स ट्रांसपोर्ट चोली दामन का साथ है। हमारे बिजनेस हाँ जी, मैंने शॉर्ट नोटिस पे अभी मियाँ साहब को फ़ोन किया और विद इन फ्यू मिनट मियाँ साहब हमारे साथ खड़े हैं। जिंदाबाद। अब ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह। चैम्बर के इलेक्शन भी आगे आ रहे हैं, उसके ऊपर भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा मसला अहम है। मियाँ साहब ने ये महसूस किया कि इनके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। हम इनका तहे दिल से मशकूर है कि ये हमारे साथ आज खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।